السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر ایسے بھی مولوی حضرات پائے جاتے ہیں جن کا کام صرف عوام الناس کو گمراہی کے رستے پر چلانا، یعنی بزرگوں کے قصے، کہانیاں، سٹوریاں سنانا، اور دکھ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ جو ہمیں بیان کر کے سنا رہے ہیں قصے، کہانیاں، سٹوریاں، کیا ان کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ زیادہ دکھ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو ایک ایسے مولانا صاحب سنائیں گے تو ہم آپ کو دو، لیکن ایسے مولانا صاحب کی گفتگو سنائیں گے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتا ہے جی، اللہ بھی قوالی کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یقین مانیے کون کون سا دکھ آپ کے سامنے ہم بیان کریں۔ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو چند دو مولانا کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ان کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ غوث اعظم نے نا مراقبہ کیا یا اوپر دیکھا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ تقدیر کی تختی خالی ہے، تیری تقدیر کی تختی میں تیرے حصے میں اولاد لکھی نہیں ہے تو ہو کیسے؟ وہاں کچھ لکھا ہو تو ملتا ہے، تو لکھی نہیں ہے اولاد تیری تقدیر میں، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے سمجھدار تھے نا، اور قریب ہو گئے غوث اعظم، اپنے ہاتھ قدموں پہ رکھے اور عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ پھر تو گھر بیٹھے ملتی ہے جو وہاں لکھی ہو۔ آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، نہیں لکھی تو لکھوائے نا۔ بس یہ بات کی، غوث اعظم جلال میں آ گئے۔ فرمایا شیخ عربی اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ، پشت لگاؤ۔ وہ اٹھے اور پشت ساتھ لگا دی غوث اعظم۔ غوث اعظم نے جلال اور جذبات میں فرمایا شیخ عربی سنو، اللہ کی عزت کی قسم، اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔ سمجھ رہے؟ ایک سال کے بعد شیخ عربی نے ابن عربی کو اٹھایا ہوا، یہ جن کی کتاب آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہے۔ یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے جن پر انگریز بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تم ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا بیٹھے ہو۔ تم نے قرآن الماریوں میں رکھ کے چھوڑ دیے پڑھنے، اور وہ تمہارے بڑوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ ان پر تھیسز اور مقالے لکھ لکھ کر ڈگریاں لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ شیخ عربی ابن عربی، اب یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹھے ہیں، آپ کی خطا ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا، وہ جہاں زلیخا حضرت یوسف کو 7ویں کمرے میں لے گئی تھی اور قالت حیت لک، قرآن میں ہے کہ پھر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا، بند کمرے میں لے گئی 7ویں کوٹڑی میں، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر 7 دروازے تھے، تالے لگ چکے تھے، دروازے بند، 7ویں کوٹڑی میں اندر وہ اپنی دعوت دے رہی ہے۔ اس وقت اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، جو ارادہ اس نے کرنا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔
یعنی قرآن کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا مگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. تو اب مفسرین اس تلاش میں لگے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی کہ ارادہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں. اس آیت پر جب پہنچے نا قلم رک گیا کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تھے. جبرائیل آ گئے اور وہ اشارہ کر رہے تھے. اور بعض نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا یوسف علیہ السلام اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا کوٹھڑی میں. اسے نہ بھولنا اس سے نکالا میں نے تمہیں. اب ان کا قلم رکا اور سوچ رہے ہیں حضرت ابن عربی کہ کچھ کہتے ہیں جبرائیل امین کو دیکھا تھا, کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا, کچھ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے. اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ کنواں لکھوں, جبریل لکھوں یا حضرت یعقوب کا لکھوں کہ وہ آئے تھے؟ میں کیا لکھوں؟ تو سوچتے رہے پھر اچانک خیال آیا کہ یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام دور تو ہے کوئی نہیں, چوتھے آسمان پر ہی تو ہے. چلو خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا. میرے آقا کے غلاموں, یہ میرے غوث کی عطا ہے. وہ قلم وہیں پہ رکھ دیا, کاغذ وہیں چھوڑے, آقا پہ درود پڑا, جمپ لیا, اتنا بلند ہوئے, چوتھا آسمان پیچھے رہ گیا, یہ آگے نکل گئے. تو دیکھ امریکہ کی طرف, تو دیکھ یورپ کی طرف, تجھے کیا معلوم؟ اور تیری قوم کی ماں نے ایسے بچے جنے ہیں جو ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم چوتھے آسمان پہ رکھتے ہیں. اگر تسی قوالی نہ شوق رکھو نا, قوالی نہ شوق والے بندے ہو, میں جملہ کے کہنے لگا, چلو کہہ ہی دینا, پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو ساری قوالی ہوندی پئی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. اچھی کہو یا سبحان اللہ. وہ سونے دے اور تسی کہندے ہو قوالی, قوالی جائے کہ نہیں؟ میں کہ رب آپ ہی سونے دی قوالیاں کرتا پیا. ہاں جی, اور رب آپ قوالیاں کر رہا ہے, رب آپ قوالی فرماتا ہے, قرآن قوالی کر رہا ہے, مگر اس قوالی کی ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس قوالی کو سمجھنے کے لیے کسی کے قدموں میں بیٹھنا ضروری ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین آئیے ہم اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی آپ فرما دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے, اللہ آپ کے ساتھ پیار کرے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ, پھر آپ کو محبوب علیہ السلام کی فرما برداری تابعداری کرنی پڑے گی, پھر اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو ناظرین دیکھا جائے
महबूबा अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा कुरान ही महबूबा अलैहिस्सलाम की शान के अंदर यानी नाज़िल फरमा दिया। जैसा कि वो हदीस आपने उलमा से भी सुनी होगी कि मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक आने वाला आया, आकर कहने लगा, अम्मा जी हमें ये बतलाएं महबूबा अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है। तो मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, आया कि तू कुरान नहीं पढ़ता? वो कहता है मैं सुबह भी पढ़ता हूँ, शाम को भी पढ़ता हूँ। तो मादी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, काना खुलुकुल कुरान, सारा कुरान ही महबूबा अलैहिस्सलाम का अखलाक है, महबूबा अलैहिस्सलाम की सीरत है। तो नाज़रीन, महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा जिन्होंने महबूबा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और प्यार करके दिखाया, मजा तो तब है ना, हम भी अपनी पूरी जिंदगी, आज ये मुआशरे के अंदर लोग, हर बंदा दावा तो करता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मजा तो तब है हम अपनी पूरी जिंदगी महबूबा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक गुजार कर दिखाएं। पूरी हमारी जिंदगी हो तो महबूबा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हो, हमारा चलना बैठना उठना महबूबा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हो, फिर मजा आता है महबूबा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और प्यार करने का, दावा करने का। तो खैर नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं। महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान आता, महबूबा अलैहिस्सलाम का फरमान आता, तो महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा क्या फरमाते? फरमाते इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यानी फौरन कहते हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान और महबूबा अलैहिस्सलाम के फरमान को सुन भी लिया और मान भी लिया। महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई है, ऐसे मोहब्बत करनी चाहिए। जैसा कि आप सुन अबू दाऊद की गालिबन हदीस नंबर 650 यानी 650 नंबर हदीस है। महबूबा अलैहिस्सलाम जूता मुबारक पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, अदा करने लगे हैं, तो सहाबा ने भी पीछे जूते मुबारक पहने हुए हैं। देखिए महबूबा अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी, मोहब्बत और प्यार चेक करें कि महबूबा अलैहिस्सलाम ने अगर जूते मुबारक पहने हुए हैं तो सहाबा ने भी पीछे पहने हुए हैं। पूछा गया आपने पीछे क्यों पहने? फरमाया जो महबूबा अलैहिस्सलाम करेंगे हम भी पीछे पीछे वही करेंगे। मजा तभी आता है हमारी पूरी जिंदगी महबूबा अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी के मुताबिक गुजरे। तो खैर महबूबा अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कह दिया, हाथ बांध लिए, तो महबूबा अलैहिस्सलाम ने अपना जूता उतार कर नमाज के अंदर ही, यानी नमाज के अंदर ही अपना जूता उतारकर बाएं जानब रख दिया। तो महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी अपना जूता उतारकर बाएं जानब रख दिया नमाज के अंदर ही। खैर महबूबा अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो महबूबा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा आपने जूते क्यों उतार दिए पीछे? फरमाया महबूबा अलैहिस्सलाम जी हम कॉपी करेंगे तो आपकी करेंगे, ताबियादारी करेंगे तो आपकी करेंगे, जैसे जैसे आप करेंगे हम भी पीछे पीछे वैसे ही करेंगे। ये है सहाबा की मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। तो महबूबा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे तो जबरील इस्लाम ने आकर बतला दिया था कि आपके जूते के नीचे से नजस चीज लगी है, मैंने तो इसलिए उतार दी है। फरमाया महबूबा अलैहिस्सलाम जी हम आपकी कॉपी करेंगे, हम आपकी फर्मा बरदारी करेंगे। ये है महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा जिनको महबूबा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, अपने ईमान के साथ मोहब्बत। कुरान पाक इस बात की गवाही दे रहा है, फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। कुरान कह रहा है महबूबा अलैहिस्सलाम के सहाबा को मोहब्बत होगी अपने ईमान के साथ। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अकीदत ही नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूबा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।